یہ نہیں ہے کہ ہماری سوسائٹی صرف جو ہے نا سیکولر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا مذہب بھی بہت سیکولر. آرگنائز اسٹریٹ تحریکیں اگر سیکولرزم کی چلی ہیں وہ تو ہماری سرزمین سے چلی ہیں. 21ویں صدی میں پختون معاشرے میں اس ٹرائبلزم کی وجوہات کیا ہے کہ پختون معاشرے میں یہ ٹرائبلزم کیوں ہے اور ٹرائبلزم سے جو ایسوسیٹڈ وائلنس ہے ان کی وجوہات کیا ہے؟ یہ تو ریاست پاکستان کی جو ساورن رائٹ ہے یہ تو اس پہ ایک وار ہوگی کہ ہماری جو پبلک ریلیشنز ہیں ہمارے جو سوشل سٹرکچرز ہیں ریلیجن واز ہیونگ نو رول ان اٹ. ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ صرف ہم پشتونوں میں یہ ریڈیکلائزیشن بڑھ گئی ہے. پنجاب میں آپ دیکھتے ہیں ٹی ایل پی. یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ جہاں پر اسٹیٹ نہ ہو وہاں پر اسلامائزیشن ہو جائے. میں سمجھتا ہوں کہ سچ میں میڈیا آ گیا ہے لیکن گاؤں والے اب اعتبار نہیں کر رہے. میں یہ سمجھتا ہوں. لائک اگر ہم پارٹیشن اور ان سارے واقعات کو ایک قبائلی اضلاع کی پرسپیکٹو سے دیکھیں تو وہ کس طرح ہوگی؟ ایک طرف سے اگر ریاست کی پیٹرنائزڈ ریلیجیس ایکسٹریمسٹ ہیں تو دوسری طرف سوسائٹی کے اندر ایک مضبوط ریزسٹنس رہی ہے. تو سب سے پہلے سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مکالمے کے لیے وقت نکالا. میرا ایک دوست ہے، وہ مجھ سے اکثر کہتا تھا جب میں نے یہ پلیٹ فارم شروع کی کہ مجھے آپ سے بات کرنی چاہیے. وہ اکثر آپ کی ویڈیوز اور آپ کے لیکچرز وغیرہ سنتا تھا، لیکن میں آپ کو نہیں جانتا تھا اتنا. پھر جب میں نے آپ کو مفکورہ میں دیکھا تو آپ وائلنس پر بات کر رہے تھے، آپ پختونوں پر بات کر رہے تھے اور آپ سیکولرزم پر بات کر رہے تھے. تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں آپ سے اس ٹاپک پر مکالمہ کر لوں. اور مجھ سے زیادہ میرا وہ دوست زیادہ ایکسائٹڈ تھا اس مکالمے کے لیے، بار بار پوچھ رہا تھا کہ سر سے مکالمہ کب ہوگا. اور شکریہ کہنا آپ کے دوست. میں چاہتا ہوں سر کہ ہم اس وائلنس کی ٹاپک سے شروع کر لیں. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اکثر لوگ وائلنس کے بارے میں، جب پختونوں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ وائلنس کو ہی اس سے ایسوسیٹ کرتے ہیں. تو جب آپ پختون معاشرے کو دیکھتے ہیں، جب آپ اس کو انالائز کرتے ہیں تو آپ کو پختون معاشرے میں وائلنس کس شکل میں کس طرح نظر آتا ہے؟ اگر وائلنس پختون معاشرے میں موجود ہے تو وہ کن شکلوں میں آپ کے سامنے نظر آتا ہے؟ آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس ایشو کو؟ دیکھیے ایک وائلنس تو وہ ہوتی ہے جو فیملیل یا فیملیز فیوڈس وہ ہوتی ہیں کچھ مطلب قبائلی سوسائٹیز میں قبائلی جھگڑے بھی ہوتے ہیں کبھی کبھی زمینوں پہ کبھی کبھی. وہ تو میرے خیال میں صرف ہمارے معاشرے میں نہیں ہو رہا ہے. دوسرا ابھی ہم جو وائلنس کی بات کرتے ہیں وہ یوزلی ہم پولیٹیکل وائلنس کی بات کرتے ہیں جو سیاسی وائلنس ہوتی ہے. تو وہ تو بہت ریسنٹ فینامنا ہے. یہ 80s سے شروع ہوا بلکہ 70s سے لیٹ 70s سے اور باقاعدہ ایک اسٹیٹ پروجیکٹ کے تحت ہماری سوسائٹی میں اس کو انجیکٹ کیا گیا اور اس کو انسٹرومنٹلائز کیا گیا. تو یہ لیٹ 70s سے ہم پھر دیکھتے ہیں کہ یہ فینومینا اور ابھی جو ہے نا بالکل وہ پیک پہ پہنچ چکی ہے. ہوں. تو آپ نے جب ٹرائبل وائلنس کے بارے میں بات کی کہ پختون معاشرے میں اس قسم کی وائلنس موجود ہے، تو اس 21ویں صدی میں پختون معاشرے میں اس ٹرائبلزم کی وجوہات کیا ہے کہ پختون معاشرے میں یہ ٹرائبلزم کیوں ہے اور ٹرائبلزم سے جو ایسوسیٹڈ وائلنس ہے ان کی وجوہات کیا ہے؟ میں کہتا ہوں اکثر کہ یہ جو پختون کی ٹرائبل سٹرکچر ہے اسپیشلی ہمارے فاٹا ریجن میں اور اس میں باقی جتنے یہ پشاور ویلی میں اس میں بڑی حد تک اسٹیٹ آرڈر آ گئی ہے تو اس کے ساتھ وہ ٹرائبلزم بڑی حد تک کمزور ہو چکی ہے. لیکن ہمارے علاقے پہ جو جو ہمیں ایکس فاٹا کہتے ہیں وہاں پر تو ٹرائبلزم کو اسٹیٹ سینکشن تھی، اسٹیٹ کی اپروول حاصل تھی اور یہ ایک ان کی اسٹریٹجک کیلکولیشن کے تحت جو پہلے کلونیل رول تھی برٹشرز نے کیا، پھر پاکستان نے وہی جو اسٹرکچر تھی اس کو انٹیکٹ رکھا. ابھی یہ 25th امینڈمنٹ کے ساتھ اسٹیٹ آ گئی. تو میں کہتا ہوں کہ سوسائٹیز صرف پشتونوں کی سوسائٹی نہیں ہے، پنجاب بھی یا مطلب ایون افریقہ اور یہ باقی جو ترقی یافتہ ممالک ہیں جو اسٹیٹ آرڈر وہاں پر مضبوطی کے ساتھ اسٹیبلش ہوا ہے وہ بھی کسی زمانے میں ٹرائبل آرڈر سے گزرے ہیں. ہوں. لیکن ہماری بدقسمتی یہ تھی کہ ہم ان دا ٹرو سینس آف دا ورڈ میں بات کر رہا ہوں
ہماری اپنی کوئی ریاست سینٹرلائزڈ نہیں رہی، کہ جو قبائلی آرڈر ہے which we have inherited for centuries، ٹریڈیشنل آرڈر ہے، اس کو with اسٹیٹ آرڈر ریپلیس کیا جائے۔ تو ہوں۔ ایک اسٹریٹجک کیلکولیشنس کے تحت یہ سب کچھ رہا ہمارے ساتھ۔ آپ نے یہ میں اس پوائنٹ پر مزید اس وجہ سے بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بلوچستان میں جو واقعہ ہوا اس عورت کے ساتھ جو ہوا اس میں ایک مرد بھی شامل تھا، بہت سے مردوں نے جس عورت کو قتل کیا تھا، تو سب لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ تو ٹرائبلزم ہے اور وغیرہ وغیرہ عجیب قسم کی انٹرپریٹیشن ہو رہی تھی اس کی، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایکس پارٹا میں اگین اس جرگے نظام جرگہ سسٹم وغیرہ کو انفورس کیا جاتا ہے۔ کئی لوگ یہ بات بھی کرتے ہیں کہ ہم نے اس مرجر کو واپس کرنا ہے، اس قسم کی باتیں ہوتی ہے، اور آپ نے یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات کہی کہ یہاں پر جو ٹرائبلزم ہے اس کو اسٹیٹ نے ہی کسی نہ کسی طریقے سے سینکشن کیا ہے۔ تو آپ نے جو سیکنڈ پوائنٹ ریز کی، میں اس کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر ایک سینٹرلائز اسٹیٹ نہیں رہی ہے اور اس وجہ سے بھی اس قسم کے حالات یہاں پر رہے ہیں، تو جب پاکستان وجود میں آیا اور اب جب پاکستان کا وجود ہے تو وہ ان لوگوں کو ایکسیپٹ کیوں نہیں کرتا کہ ان کو اس طرح اپنائے جس طرح اپنانا چاہیے، جس کی وجہ سے پھر یہ جو سوسائٹی ہے اس میں میننگ فل ٹرانسفارمیشن آ سکتی ہے آئی تھنک۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، میں نے جب کہا کہ سینٹرلائز اسٹیٹ، اپنی اسٹیٹ ان دا ٹرو یپ۔ سینس آف دا ورڈ، جو کہ اس آبادی کو اون کرے یس اور یس۔ سوسائٹی کی ٹرانسفارمیشن میں اپنا جو اسٹیٹ کا رول ہوتا ہے، چونکہ ہم اس سے بالکل انکار نہیں کرتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات جو آنر کلنگ ہوئی، انفارچونیٹلی ہمارے علماء صاحبان بھی ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس کی طرف اشارہ کیا، بلکہ اس کو سپورٹ کیا کہ یہ تو ٹرائبل ٹریڈیشنز ہیں، ہو رہی ہیں، ہونے دو۔ ہم اس سے انکار نہیں کرتے ہیں کہ ہمارے کچھ ٹرائبل ٹریڈیشنز ہیں جو کہ ہیومن رائٹس کے خلاف ہیں، لیکن ہمارا کویشچن یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اسٹیٹ کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ اٹ از دا مونوپلی اوور کوورسو apparatus آف دا سوسائٹی۔ تو جب کوورشن پہ ریاست کی مونوپلی اسٹیبلش ہو جاتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ ریاست وجود میں آئی۔ اب اس کے پاس سوشل ٹرانسفارمیشن کو یقینی بنانے کے لیے ریاست کی پالیسیز ہوتی ہیں۔ ریاست کے پاس جو ہے نا کوورسو apparatus ہیں، پولیس ہے، جیل ہے، عدالت ہے، فوج ہے، دوسری کوورسو apparatus ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ریاست کی جو ایڈیولوجیکل apparatus ہیں وہ بھی کافی مضبوط رہی ہیں۔ تو کبھی بھی اس ریاست نے یہ کوشش نہیں کی، neither through its coercive apparatuses nor through its ideological apparatuses، کہ اس طرح کے جو رسومات ہیں ان کو ڈسکریج کیا جائے۔ میں پھر آگے ایک اور بات بھی اس کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں۔ ایسا بھی ہے پاکستان میں، جب ہم ریاست کی بات کرتے ہیں، ریاستی پالیسیز کی بات کرتے ہیں، تو وہ ایک مونولتھ نہیں ہوتا ہے۔ سے فار انسٹنس ریاست پاکستان کی انڈر ویریس کمپلژنس، جو بھی اس کے وجوہات ہیں اس میں نہیں جانا چاہتے ہیں، لیکن جینڈر ایکویلٹی میں بہت حد تک یقین رکھتی ہے اور جینڈر ایکویلٹی کو انشور کرنے کی کوششیں بھی کی ہیں۔ مختلف لاز آئی ہیں، سیڈا کو مطلب ممبر ہے، اسی طرح ہمارے جو مختلف ٹریڈیشنل پریکٹسز تھی، پنجاب میں قرآن کے ساتھ شادی کروانا، یا وانی کا رسم، یا جو ہے نا سوارا کا رسم ہے، ان رسومات کو غیر قانونی قرار دیا۔ یہ تو سوشل پالیسی ہے اسٹیٹ کی، جینڈر ایکویلٹی کی، میں ایک مثال دیتا ہوں۔ لیکن پھر اسٹیٹ کی جو فارن پالیسی ہے، وہ فارن پالیسی پھر ہمارے علاقے میں اسپیسیفکلی وہ سوشل پالیسی کے جو اثرات ہیں اس کو زائل کرتی ہے، نیوٹرلائز کرتی ہے۔ یہاں پر تو یہ کہا گیا کہ عورت کے حقوق ہے، عورت کی تعلیم، آزادی، فلانا ڈھینگا آئین میں، قانون میں ہے، لیکن ریاست نے جو پالیسی بنائی افغانستان کے حوالے سے، اور پھر مطلب شروع سے جو اسلامائزیشن کا پروجیکٹ رہا ہے اور اسلام کو ایز این انسٹرومنٹ یوز کیا جاتا رہا، اور پھر وہ جو کنزرویٹو ایلیمنٹس آف دا سوسائٹی تھیں
جسے ہم کنزرویٹو سول سوسائٹی کہتے ہیں، وہ کنزرویٹو سول سوسائٹی بھی became an ally of the state. تو اسٹیٹ نے اس کنزرویٹو سوسائٹی کو، سول سوسائٹی کو پیٹرنائز کیا، اور جو لبرل پروگریسو وائسز تھیں، دوز who believed in human rights and democracy، جو تحریکیں تھیں، یہاں پر بہت مضبوط جمہوری سیکولر تحریک ابھی تک چل رہی ہے خدائی خدمتگاروں کی، تو اس کو سپریس کیا گیا اگین کچھ فارن پالیسی آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے، اور سو کالڈ نیشنل انٹیگریشن پلان کو یا پروجیکٹ کو کرنے کے لیے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیٹ کی پالیسیز جو ہیں ان کا بہت بڑا اثر ہے ری انفورس کرنے میں، کچھ ایسے روایات کو یا ٹرائبلزم کو ری انفورس کرنے میں۔ اب ہم آتے ہیں مرجر کی طرف۔ اگر آپ کہیں ہمارے پاس ٹائم ہو تو میرا خود بھی ارادہ ہے کہ اس پہ میں ایک لیکچر ریکارڈ کروں کہ کیوں مرجر ہونی چاہیے تھی اور بہت پہلے ہونی چاہیے تھی، اور کیوں اس کو جو مرجر کے ساتھ جو انسٹیٹیوشنز آئی ہیں، اور وہ انسٹیٹیوشنز ہم اس کو کہتے ہیں فارمل انسٹیٹیوشنز، جیسے ووٹ کا حق ہے، جیسے رائٹ ٹو اسمبلی ہے، جیسے رائٹ ٹو ایجوکیشن ہے، جینڈر ایکوالٹی ہے، all these various rights that have been enshrined by the Constitution of Pakistan. تو وہ ادارے، اور ساتھ میں ہمارے جو انفارمل ادارے ہیں، جو ہماری رواج ہے، رسم ہے، وہ کانفلکٹ میں ہے بڑی کئی جگہوں پہ۔ لیکن اگین وہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ریاست نے بجائے اس کے کہ ہمیں اگین اس مطلب ریگریشن کی طرف جائے، ہمیں اگین ایک ٹرائبل سوسائٹی بنا کر چھوڑ دے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ریاست پاکستان کی جو ساورن رائٹ ہے، یہ تو اس پہ ایک وار ہوگی، یس. اور پھر ریاست کی جو ساورنٹی ہے اوور دیز ایریاز وہ کلیم نہیں کر پائیں گی۔ یس. تو اگر ریاست یہ کاسٹ بیئر کر سکتی ہے تو کر لے، لیکن کچھ سیاسی قوتیں ہیں جو ان کی اپنی مطلب اس ٹرائبل سوسائٹی میں اور کنزرویٹو جو سوسائٹیز ہیں اس میں پنپ سکتی ہیں، اس میں جڑیں پکڑ سکتی ہیں، تو وہ بھی چاہتی ہیں کچھ پولیٹیکل پارٹیز جن میں کچھ اسلامسٹ ہیں، جمعیت علماء اسلام، اور کچھ جو ہے نا نیشنلسٹ ہیں جیسے کہ پختونخوا ملی عوامی پارٹی۔ تو یہ دونوں جو ہے نا اپنے اپنی مطلب سیاسی جو اہداف ہیں ان کی یا اس کے مطابق، لیکن دیٹ وڈ بی لائک اے گریو انجسٹس ٹو the people of FATA to undo this what we call merger، جو کہ ممکن تو ہے، لیکن وہ جو ہم کہتے ہیں probability بہت کم ہے، اس کے بہت زیادہ نقصانات آئیں گے۔ تو اسٹیٹ اس کو مطلب افورڈ نہیں کر سکتا ہے۔ It would be like a big miscalculation on their part, which I don't think that they are going to do. ہاں کچھ لوگ ہیں جو ابھی بھی مطلب پالیٹکس کرتے ہیں اس پہ، اور اس کا نقصان ہو رہا ہے پبلک ڈسکورس کو، جو کہ ہمارے پریسنگ ایشوز ہیں لائک امن، اس کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے، اس کو یس. عوام کی فوکس کو ہٹانے کا بھی ذریعہ بنتا ہے۔ سو آئی پرسنلی ڈونٹ سپورٹ اٹ، اینڈ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی اس کی پروبیبلٹی زیادہ ہے، نہیں ہے۔ لیکن اسٹیٹ نے جو آرڈر لے کے آیا ہے، ڈیموکریٹک آرڈر، جو اسٹیٹ آرڈر ہے، اس کو مضبوط کرنا ہے، اور مضبوط کرنے کے طریقے یہ نہیں ہوتے ہیں کہ آپ بندوق لے کے جو ہے نا ان کے سروں پہ رکھیں، مختلف طریقے ہوتے ہیں کہ میں نے اس پہ ابھی ایک پیپر لکھی ہے، ایک پروجیکٹ تھا میرا، تو اس میں ذکر کیا ہے کہ کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے کہ یہ جو مرجر ہے اس کو ہم کنسالیڈیٹ کر سکیں۔ اوکے. آپ جب یہ بات کہہ رہے تھے کہ میں جب مطلب ریاست کی بات کر رہا تھا تو اپنی ریاست کے بارے میں بات کر رہا تھا، مجھے اس سے سوات کی ریاست یاد آ گئی. مطلب کچھ دن پہلے میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا سوات ریاست کے بارے میں. تو سوات سوات کی ریاست. ریاست تو سوات کی ریاست سوات کے لوگوں کی نہیں تھی، ہوں.
ہم اپنے ریاست کی جب بات کرتے ہیں، وہ ریاست لوگوں کی نمائندہ ہوتی ہے۔ ہوں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگوں کی نمائندہ، بہت اتھارٹیرین ریپریسو، اور وہ جو ہے نا ملی ہوئی تھی ریاست پاکستان کی بھی ایک وہ تھا، اعلی کار تھا، اور ریاست پاکستان سے پہلے انگریزوں کا اعلی کار تھا، اینٹی پالیٹکس تھے، اتھارٹیرینزم تھی، اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ عوام کی ریاست یہ تھی۔ پوائنٹ بالکل صحیح ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں اس ریاست کو واپس یا ریوائیو کرنا چاہیے، یا جو وہ جن پرنسپلس پر بیس تھی ان کو ریوائیو کرنا چاہیے. لیکن جب ہم اس ٹرائبلزم اور اس پرسپیکٹیو سے دیکھتے ہیں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ مطلب وہاں پر بھی یہ آرگومنٹ تھی کہ یہ ایک ٹرائبل سوسائٹی ہے، لیکن پھر بھی کچھ ایسے اقدامات لیے گئے تھے اس مقصد کے لیے کہ یہاں پر ہاں، ماڈرنائزیشن لی، بڑی جیسے حد کہ تک ہم اس کو بالکل انڈرمائن نہیں کرنا چاہتے یا ہیں۔ تو میں اس پرسپیکٹو سے کہہ رہا تھا کہ جب یہاں پر بھی مثال کے طور پر ریاست اپنی پولیٹیکل پاور کے ذریعے ماڈرنائزیشن اور انسٹیٹیوشن بلڈنگ اس قسم کی چیزیں ہو سکتی تھی، جس طرح آپ نے کہا کہ مرجر کے بعد ہوئی ہے. لیکن جب آپ اس پورے تاریخ کو دیکھتے ہیں کہ ریاست جو ہے وہ جب سوشل کویسچنس کے بارے میں بات ہوتی ہے تو اس قسم کے سوالات وہ جرگوں کو چھوڑ دیتے ہیں. اگر یہاں پر پھر طالبان اور اس قسم کے لوگ بھی آتے ہیں جو ریاست کی جو وائلنس پر مناپلی ہوتی ہے وہ ان کو آؤٹ سورس ہوتی ہے، تو اور اس طرح پولیٹیکل رائٹس اور وہ یہاں پر کمپرومائز ہوتے ہیں. میں مولانا خان زیب صاحب سے بات کر رہا تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ 2011 تک یہاں آپ کے لیے مطلب پولیٹیکل رائٹس نہیں تھے، آپ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں کسی قسم کا حصہ نہیں لے سکتے تھے. تو آپ کو یہ بات محسوس نہیں ہوتی کہ یہ جو قبائلی سو کالڈ قبائلی علاقوں کے لوگ ہیں ان کو پراپر سٹیزنس کی نظر سے نہیں دیکھا گیا تھا، اور اب بھی شاید نہیں دیکھا جا رہا ہے، اور اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی وجوہات تو اسٹریٹجک ہیں، پاکستان سمجھتا تھا. اب اس سے پہلے جو بہانہ تھا یا ایکسکیوز تھی برٹش کی، وہ یہ تھی کہ گورننس کا کاسٹ بہت ہائی ہوتا ہے ان علاقوں میں. اینڈ دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. دین یوزلی اسٹیٹس ڈو لائک لیو سچ سوسائٹیز ٹو دیئر اون apparatus if such societies do not generate considerable revenue. تو پھر وہاں پر گورننس کا کاسٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو ایک اسٹریٹجک بفر زون بنایا گیا تھا، اور یہی کام پھر پاکستان نے جاری رکھا. اور چونکہ ان علاقوں میں اٹ واز کائنڈ آف لائک پولیٹیکل بلیک ہول. تو یس. یہاں پر پھر ریاست کی جتنی بھی تصویراتی پالیسیاں ہیں جو افغانستان میں ان کو کرنا تھا کولڈ وار کے دوران، اس سے پہلے، تو ان سب کے لیے ریاست سمجھتی تھی کہ یہ ضروری ہے کہ ہم اس طرح کا ایک بلیک ہول ہم بنائے رکھیں، اور یہیں سے ہم پھر اپنی جو اسٹریٹجک اہداف ہیں ان کو پرسو کریں. مہم. میں آپ کی ڈبیٹ آپ نے جو مکالمہ کیا تھا رحمان بنیرے صاحب سے میں وہ سن رہا تھا، اور آپ نے بھی جب بفر اسٹیٹ کے بارے میں بات کی، جب یہاں پر کلونیلزم تھی تو ہمیں یہ دیکھنے میں ملتا تھا کہ یہاں پر جو فرنٹیئر جس کو کہا جاتا تھا یہ علاقے ہیں اور اس کے پیچھے ہندوستان ہے، تو ان علاقوں میں بد امنی ہوتی ہے، لیکن اس بد امنی کے ذریعے وہ جو ہندوستان تھا یا ہندوستان پراپر ہم اسے کہہ سکتے ہیں وہ محفوظ تھا. کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ پاکستان بننے کے بعد بد امنی یہاں پر ہوتی ہے، اور جب یہاں پر بد امنی ہوتی ہے تو اس بد امنی کے ذریعے ہی پاکستان پراپر کو محفوظ کیا جا سکتا ہے؟ مثال کے طور پر جب یہاں پر کولڈ وار تھی تو اس کولڈ وار میں زیادہ تر مطلب کون قربانی کی بکرے بنے، مطلب اس یہاں پر پختون اور یہ قبائلی لوگ. اس کے بعد جب وار آن ٹیرر ہوئی تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو بد امنی ہے یہ لائک ایک انٹینشنل پالیسی ہو سکتی ہے جس کے ذریعے پاکستان پراپر کو محفوظ کیا جا رہا ہے اس اس قسم؟ پہ اس پہ جو ہے نا، ہم تو مطلب جتنے بھی نیشنلسٹ لیڈرشپ تھی یا پروگریسو لیڈرز تھے، وہ سب پاکستان کی ان پالیسیز کی، اسلامائزیشن کی پالیسی کو، سوسائٹی کو ریڈیکلائز کرنے کی پالیسیز کو، اور یہ جو مطلب ریاست پاکستان جب بنی، اگر ہم تھوڑا سا اس کی تشخیص کریں، ہوں تو ریاست پاکستان جب بنی وہ ایسے حالاتوں میں بنی جو پاکستان کی تحریک تھی وہ بیسیکلی نارتھ انڈیا اور بنگال میں پاپولر تھی. ہوں یہ باقی صوبے جو تھے دے ور ناٹ پارٹ آف اٹ. بہت لیٹ پنجاب اس تحریک کا، پاکستان تحریک کا حصہ بنا. پھر جب پاکستان بنا تو پھر یہاں پر فیڈرلزم کی باتیں ہونے لگی، مطلب
لوز فیڈریشن بنانا، صوبوں کو قومی یونٹس کو اختیار دینا، قومی وحدتیں بنانا، ڈیموکریسی. تو ریاست پاکستان کے ساتھ ایک راستہ یہ تھا جسے ہم کنسوسیشنلزم کہتے ہیں، ایک کنسوسیشنل ڈیموکریسی بنا کے ایک طریقہ یہ تھا. دوسرا یہ تھا کہ ان جو بھی ہم ان کو سینٹریفیوگل فورسز کہتے ہیں، جو مهم. مرکز سے فاصلہ رکھنا چاہتے ہیں، مطلب اٹانومی، لوکل اٹانومی. تو سینٹریفیوگل فورسز جو نیشنلسٹ تھے، جو لبرلز تھے، ان کو سپریس کرنے کے لیے پھر جیسے میں نے آپ کو کہا کہ نہ صرف یہ کیا کہ اسٹیٹ نے ڈائریکٹلی ان کو سپریس کیا، بلکہ سوسائٹی میں جو ان کے اینٹیتھیٹیکل فورسز تھیں سوسائٹی میں، جو کنزرویٹو سول سوسائٹی تھی، اس کو سپورٹ کیا. مهم. اور پھر اس طرح کی اپنی جو وائلنس ہے، وائلنس کو بھی مطلب آؤٹ سورس کیا گیا. ان مختلف تنظیموں کو کہا گیا کہ ان کو مطلب کرو. اور پھر یہی افغانستان کو بھی کمزور بنانا تھا تاکہ یہاں پر جو پشتون نیشنلسٹ سینٹریفیوگل ٹینڈنسیز ہیں ان کو کم کیا جا سکے. مهم. کیونکہ ایک کمزور، غیر مستحکم افغانستان پاکستان کی سوچ کے مطابق یہ پاکستان کے لیے بہتر تھا، کیونکہ یہاں پر جو سیپریٹسٹ ٹینڈنسیز تھی تو ان کو کمزور بنایا جا سکے. ہاں، میں اکثر کہتا ہوں کہ جو انسینٹیو سٹرکچرز ہیں یہاں کے پشتونوں کے لیے یہاں پر بڑھائی جائے اور وہاں پر کم کی جائے مهم. انسینٹیوز. تو یہ ایک پالیسی تھی جس میں پاکستان کی صحت تو کامیاب رہا، لیکن اٹ ہیز پیڈ اے لاٹ آف کاسٹ. اس نے پاکستان کی جو سوسائٹی تھی مهم. یا سوسائٹیز تھیں، جو پنجاب ہے سے فار انسٹنس، اٹ واز اے ویری سیکولر سوسائٹی. سندھ ایک سیکولر سوسائٹی ہے، ہمارے پشتون بہت سیکولر سوسائٹی تھی اور ہے. لیکن پچھلے 78 ایئرس سے جو اسٹیٹ کا پروجیکٹ آف اسلامائزیشن ہے اینڈ سپورٹنگ دا کنزرویٹو اسلامسٹ such kind of forces، اور ان کو پھر وائلنس میں اپنے ساتھ شریک بنانا، تو یہ سارا یہ پروجیکٹ تھا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے قوم پرست پروگریسوس کہتے تھے کہ بھائی یہ جو پالیسی ہے یہ غلط ہے، بجائے اس کے کہ ہم بیٹھ کے ایک کنسوسیشنل آرڈر لے کے آئیں جس میں ہم سب کا وہ ہو، کنسنسس ہو، اور ہم قوموں کو اختیارات دے دیں، ڈیموکریسی لے کے آئیں، گورنمنٹ کے ساتھ اچھے تعلقات لے کے آئیں. ریاست نے بالکل الٹا راستہ اپنایا، اور مهم. اس پالیسی کی ٹیمپریریلی کچھ فوائد ریاست کو ہوئی ہوں گی. اس میں پھر جو ہے نا ایک خاص مطلب اس پالیسی میں لوگوں کے سٹیکس بھی بڑھ جاتے ہیں. تو Yes. اس طرح یہ ہوا کہ سوسائٹی پوری کی پوری ریڈیکلائز ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ صرف ہم پشتونوں میں یہ ریڈیکلائزیشن بڑھ گئی ہے. پنجاب میں آپ دیکھتے ہیں ٹی ایل پی Yes. کیا کرتے ہیں. Yeah, 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 that's a very good. Yes. سندھ میں آپ دیکھیں اسی طرح مطلب یہ جو سیکولر کیریکٹر آف دا سوسائٹی تھا وہ ریاست نے برباد کر دی. اینڈ اٹس اے ویری گڈ پوائنٹ. آپ نے یہ کہا کہ ہماری سوسائٹی جو تھی نہ صرف پختونوں کی، پنجابیوں کی بھی، سندھیوں کی، یہ ایک سیکولر سوسائٹی تھی جو ریاست کی ایک بابا انٹرونشنز بابا کے. بلے شاہ کو بابا بلے شاہ کو پنجاب کے لوگوں نے بالکل اس کو بلا دیا ہے، اور اقبال کو who was having very strong conservative tendencies، ان کو ہیرو بنا کے پیش یس. کرنا، اور بابا بلے شاہ کو مطلب سپریس کرنا. تو اس کے نتائج ہم دیکھتے ہیں کہ بھی ابھر آئی ہاں، اس طرح کے اور لوگ. جس طرح ہمیں یہاں پر محمود غزنوی مثال کے طور پر پنجاب کی روز. یونیورسٹی میں دیکھیں، پنجاب کی یونیورسٹی میں جماعت اسلامی کو کل ہاتھ ابھی تو کچھ سالوں سے میں نے نہیں کیا ہے، لیکن پنجاب کی یونیورسٹی پہ کمپلیٹ کنٹرول اور مناپی تھی جماعت اسلامی کے اسٹوڈنٹس کی. وہاں پہ آپ کچھ بھی کلچرل ایکٹیویٹیز نہیں کر سکتے ہیں یا نہیں کر یس. سکتے تھے. تو یہ سب کچھ جو ہے نا ہوا ہے، پنجاب میں بھی ہوا ہے، ہمارے علاقوں میں ہوا ہے. ہمارے علاقوں میں پھر اس طرح ہے کہ ریاست نے تھوڑا زیادہ چھٹی دے دی لوگوں کو. یس. لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ انہی فورسز سے ریاستی ایلیٹ اور ریاست کو خطرہ
درپیش ہے ابھی. ہوں آپ نے یہ پوائنٹ جو ہے رحمان بنیری صاحب کے ساتھ جب آپ بات کر رہے تھے، آپ نے وہاں پر بھی اس پوائنٹ کو کہا تھا. اس کے بارے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد ہم آ، دوسرے سوالاتوں کے دوسرے سوالاتوں پر آئیں گے. لیکن آپ میں اس پوائنٹ پر صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ریاست نے مثال کے طور پر مختلف ٹائمز میں ان لوگوں کے ساتھ پیس ڈیلز کی ہے، اور ہر ایک پیس ڈیل کا ہمیشہ نقصان ہی ہوا ہے. وہ اگر اس صدی کے پہلے ڈیکیڈ میں ہے یا اس کے بعد ہے، مشرف صاحب مثال کے طور پر وہ کہتے تھے کہ ان لوگوں کے ساتھ آپ نے اس قسم کی ڈیلز نہیں کرنے، کیونکہ اگر آپ ان کو تھوڑا سا اسپیس دیتے ہو تو ان کو بہت ہی زیادہ اسپیس، وہ خود بہت زیادہ اسپیس لیتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہم جب دیکھتے ہیں تو ان کی ریسیٹلمنٹ اور یہ باتیں تو اب لائک مکمل طور پر سب لوگوں کے سامنے ہے. تو پھر ہم یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اور یہ سوالات بہت ہوتے ہیں، مثال کے طور پر جب ملٹری آپریشنز کے خلاف لوگ بات کرتے ہیں تو ریاست کے کردار پر لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ آپ کی تاریخ میں اس طرح واقعات ہیں تو ہم آپ پر بھروسہ نہیں کر سکتے. تو اس سوال کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں پھر؟ یہ اکثر میں کہتا رہتا ہوں کہ جس ریاست میں پبلک پالیسیز ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوتی ہیں اور اس کی اکاؤنٹیبلٹی کو انشور نہیں کیا جاتا ہے، ود دا پیسج آف ٹائم اسٹیٹ پہ لوگوں کا ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے. ہوں وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے نا، جو آج کل ہے اسپیشلی ریاست پاکستان پہ پشتونوں کی، اٹس انپریسیڈنٹڈ. ہوں ریاست پہ کوئی ووٹ نہیں کرتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہی پیشن گوئیاں ہوتی رہی. ڈاکٹر نجیب بھی یہی کہتے رہے یس پاکستان سے، یس ولی خان بھی کہتے رہے، ہمارے دوسرے جو بڑے ہیں تو اسفندیار خان، محمود خان اچکزئی، دے ور لیڈنگ فورسز. تو یہی کہتے رہے کہ بھائی یہ جو آگ تم ہمارے گھر میں ہمارے آنگن میں لگا رہے ہو، تم میرے گاونڈی ہو، ہماری دیوار ہمارے چھتیں ایک دوسرے کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، یہ جو آگ ہے اس کے شعلے آپ کے گھر تک جائیں گے اور آپ کا دامن آگ پکڑے گا. یس تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ وقت آ گیا ہے، وہ پیشن گوئیاں سچ ہو گئی ہے. یس. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ طالبان ریاست پاکستان کے لیے ایک فرینکنسٹائن مونسٹر بن چکا ہے. ہوں آ، بڑی حد تک کچھ گڈ طالبان ہوتے ہیں، وہ امن کمیٹیاں، لشکر فلانا ڈینگا، یہ بہت خطرناک پالیسی ہے ریاست کی. وہ بھی اٹ may not take any like or any time it may turn into bad Taliban. یس. تو یہ جو ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان سے کے ساتھ وہی ہو رہا ہے جو وہ شیفرڈ تھا نا، گڈریا تھا، جو ہر وقت چیختا تھا کہ بیڑیا آ گیا، بیڑیا آ گیا. گاؤں والے مطلب آ کر وہ بیڑیا نہیں ہوتا تھا، پھر ہنستا تھا کہ میں تو مذاق کر رہا تھا. ایک دن سچ میں بھیڑیا آ گیا. میں سمجھتا ہوں کہ سچ میں بھیڑیا آ گیا ہے، لیکن Yeah, گاؤں والے اب اعتبار نہیں کر رہے. میں یہ yeah, سمجھتا ہوں. yeah. It's a very good point and it could be true. میں اب آپ سے ہم نے سوشل کویسچنس پر بات کیا اور ہم نے اس پر بات بھی کی کہ اگر سوسائٹی میں اس قسم کے واقعات ہے، اس قسم کی چیزیں ایگزسٹ کر رہی ہے تو ان کی بنیادی وجوہات کیا ہے. آپ نے فورن پالیسی کے بارے میں بات کی، آپ نے ریاستی کردار کے بارے میں بات کی. لیکن جب آپ خیبر پختونخوا میں جو لوگ نہیں رہتے اور جب آپ ان کو سنتے ہیں جو کہتے ہیں کہ پختونوں میں چونکہ اس قسم کے مسئلے ہیں، ان کی سوسائٹی میں اس قسم کے مسئلے ہیں، ان کی فیملیز میں اس قسم کی ایشوز ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر ملیٹنسی بھی ہے اور اس وجہ سے یہاں پر ٹیررزم بھی ہے. میں نے شاید آپ کو کال پر کہا بھی تھا کہ کچھ دن پہلے میں محسن داوڑ کی ایک انٹرویو سن رہا تھا ٹی سی ایم کے ساتھ، اور وہاں پر جو ہوسٹ ہے وہ اپنی کویسچن سے اس قسم کی امپریشن دے رہا تھا کہ خیبر پختونخوا میں ان قبائلی علاقوں میں دہشت گردی ہے، ملیٹنسی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پختونوں کی ایک کلچرل ایفینٹی ہے، فیملیل ایفینٹی ہے ان کے ساتھ. تو کیا آپ یہ لیکن سمجھتے ہیں؟ ٹی ایل پی بھی، پھر تو ٹی ایل پی بھی ہے نا ہوں پنجاب میں. ہوں اور جب پاکستان بنا، ہندوستان کے لوگوں نے، ہندو سکھ مسلمانوں نے، یہ سارا پنجاب میں ہوا، لاکھوں لوگوں کو ذبح کیا. تو وہ تو پشتون نے، بلکہ پشتون یہاں پر ہندوؤں کو، سکھوں کو یہاں پر تحفظ دیتے رہے. یس. میں اگین اسی بات کی طرف آ رہا ہوں کہ اگر ایسے ہوتا تو پھر پنجاب میں کیوں ہے؟
ہم یہ بالکل نہیں کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی مذہب کے ساتھ محبت نہیں ہے، سب لوگوں کی ہوتی ہے، لیکن they were having like a very secular approach towards religion society میں، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ میں یہ ایک علمی بات کرتا ہوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ جہاں پر اسٹیٹ نہ ہو وہاں پر اسلامائزیشن ہو جائے۔ اوکے، واو، ٹرائبل سوسائٹیز ٹریڈیشنز پہ چلتی ہیں، اور آپ دیکھیں ہماری سوسائٹی میں کون ہے جو مذہب کو ہم اس طرح کرتے تھے کہ نماز، روزہ، یہ چیزیں، غمی شادی، جو جیسے میں کہتا ہوں کہ جو نیرولی پرسنل سفیر ہے، اس میں جو ہے نا وہ کرتے تھے، مذہب کو پریکٹس کرتے تھے، لیکن کبھی بھی انہوں نے اپنے جو کلیکٹیو ریلیشنز ہیں یا پالیسیز ہیں یا بیہیویئر ہے پبلک، اس میں کبھی بھی ریلیجن کا رول نہیں رہا اس طرح۔ ہاں، اس طرح ہوتا ہے کہ جو جو جب بھی کوئی تحریک اٹھتی ہے، یا ریاستیں، یا یہ کہیں کہ سوشل ایلیٹ، سوشیو پولیٹیکل ایلیٹ، جب ان کو لوگوں کو موبلائز کرنا ہوتا ہے تو ان کی جو بنیادی اخلاقیات ہیں ان کو اپیل کرتے ہیں یس، تاکہ لوگوں کو موبلائز کیا جا سکے ان دا نیم آف سے فار انسٹنس پشتون ولی، اور ان دا نیم آف ریلیجن، یہ ہوا ہے، یہ ہوتا ہے۔ لیکن اگین کمنگ ٹو دیٹ پوائنٹ کہ ہماری جو پبلک ریلیشنز ہیں، ہمارے جو سوشل اسٹرکچرز ہیں، ریلیجن واز ہیونگ نو رول ان اٹ۔ اوکے، اور کیا آپ مطلب یہ جو آرگومنٹ ہے جس کے بارے میں نے آپ کو کہا، لائک اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ پختونوں میں لائک اٹ واز لائک آلموسٹ انیویٹیبل کہ پختون سوسائٹی میں ٹیررزم ہوں گے، یہاں پر ملیٹنٹ ہوں گے، کیونکہ پختون سوسائٹی میں اس قسم کی اچھا، پرابلمس ہے؟ ایک اور بات، یہ 70s سے پہلے بھی تو پشتون تھے، اور وہ ہم سے زیادہ پشتون تھے، ہوں، مطلب اگر اس اوکے، لحاظ سے دیکھ، 70s سے پہلے بھی تو یہی پشتون تھے، ہوں، کیوں نہیں ہو رہا تھا؟ دوسری بات میں کہہ رہا ہوں کہ اب میرے ذہن سے اب اسکپ ہو رہی ہے، ہوں، آئی ہوپ کہ وہ ریکال ہو جائے، لیکن یہ پشتون رہتے تھے، کبھی بھی جو ہے نا مذہب کے نام پہ کسی کو قتل نہیں کیا۔ ہمارے بیچ سکھ رہتے ہیں، میں افریدی ہوں، بنیر میں ہندو سکھ ہمارے ساتھ بہت محفوظ ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ غمی شادی میں شریک ہوتے ہیں، جو گاونڈی کے جتنے بھی حقوق ہوتے ہیں ان کا بہت خیال رکھا گیا ہے یہاں پر۔ یا تو شیعہ سنی ہم آپس میں شادیاں کرتے تھے، ابھی بھی جو اوکے، ہے نا یہ پشاور شہر میں آپ جا کے دیکھیں، شیعہ اور سنی جو ہے نا وہ آپس میں چاچا زاد، مامو زاد، خالو زاد ہوگا یا پھوپھی زاد ہوگا۔ اسی طرح آپ پہاڑ چنار میں دیکھیں، یہ تو بعد کا اسٹیٹ کا پروجیکٹ تھا۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ بجائے اس کی کہ اسٹیٹ یہ والا راستہ کنسوسیشنلزم کا لے لی تھی، اس نے جو ہے نا ایک کائنڈ آف ریپریسو سینٹرلائزڈ یونیٹری نظام امپوز کرنے کی کوشش کی، اینڈ انڈر دا پروسیس آف اسیمیلیشن، کہ ان لوگوں کو اسیمیلیٹ کیا جائے، تو ان کے سیکولر کلچرز کو سپریس کیا گیا، اور سو کالڈ اسٹیٹ ریلیجن، the way the state would interpret Islam، ہم اکثر یہی کہتے ہیں کہ حکمرانوں کو اپنا مذہب لوگوں پہ امپوز کرنے کا کوئی حق نہیں ہوتا ہے۔ تو جب حکمران مذہب امپوز کرتے ہیں پھر یہی ہوتا ہے، پھر اس میں فرقے بھی نکل آتے ہیں، اس میں پھر ایک دوسرے کو قتل کرنا بھی۔ تو اگین وی آر کائنڈ آف کمنگ بیک ٹو دس پوائنٹ، یہ ہم نہیں کہتے ہیں کبھی بھی کہ سوسائٹی کا، کلچر کا، پولیٹیکل سائنس میں ہم کہتے ہیں کہ دے ہیو اے بگ رول، کلچر کا ایک رول ہوتا ہے، سیوک کلچر کی ہم پھر بات کرتے ہیں، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو اسٹیٹ ہے آیا یہ پروگریسو ہے، یا جو لوگوں کی جو کلچر ہے اس کو مینیپولیٹ کر رہا ہے، یس، اور اس کو ٹویسٹ کر کے پیش کیا جا رہا ہے، اور اس انٹرپریٹیشن کے خلاف جب لوگ بات کرتے ہیں، اب سے فار انسٹنس یہ اسامہ بن لادن جو ہے، اس کے پیچھے کہا گیا کہ یہ تو پشتون ہے، اور پشتون تو مہمان نواز ہیں، اور یہ ساری دنیا میں یہ بات کی گئی، اور اسی یس، لیے اسامہ بن لادن کو یہاں پر رکھا گیا۔ خیر وہ بات بھی تو غلط ثابت ہو گئی، وہ ایبٹ آباد میں تھی تو وہ تو پشتون نہیں تھے، تو وہاں پر مہمان نوازی ہو رہی تھی اس کی۔ دوسری بات،
مہمان نوازی کو توڑ مروڑ کے پیش کیا گیا. مہمان یس. نوازی کا پشتونوں میں اسائلم کا جس طرح انٹرنیشنل لا میں قانون ہے، پشتونوں کا تقریباً وہی قانون ہے اسائلم کا. تو اسائلم کی یا مہمان نوازی کی جو پناہ دینا، ہم پوری دنیا میں اسائلم پناہ دینے کا دستور ہے. ہم بھی پناہ دیتے تھے، لیکن پناہ دے کے ہم کبھی بھی آپ میرے گھر سے اپنے دشمن پہ وار نہیں کر سکتے ہیں. یس. ہم اس طرح پناہ دیتے ہیں. یس. تو وہ سارے پشتون ولی کے جتنے بھی اصول ہیں، ان کو ہم جب مہمان آتا ہے ہمارے قبائلی سوسائٹیز میں، لوگوں کے ساتھ بندوق اگر ہوتی تو اس کو ملنے کے ساتھ ساتھ اس کا بندوق جو ہے نا اس سے لے لیتے، وچ وڈ مین کہ آپ ہمارے گھر میں ہیں، یہاں یس. پر آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے. آپ نے میرے حجرے سے، میرے گھر سے دشمن پہ وار نہیں کرنا ہے. اگر کرنا ہے تو جا کے ادھر کرو. یس. تو اس کو توڑ مروڑ کے پیش کرنا. مذہب کو جس طرح سرکاری ملا اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں، یہاں پر جہاد ہے، یہاں پر نہیں ہے، وہاں پر، تو ایک چیز کبھی حرام ہوتی ہے، کبھی حلال ہو جاتی ہے. تو جب ریاستی ایلیٹ اپنی پاور کو مینٹین رکھنے کے لیے مذہب کا استعمال کرتے ہیں، تو وہ سب سے زیادہ مذہب کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. یس. تو یہ سب ریاست کی پروجیکٹ ہے اور اس کا نتیجہ ہے. آپ نے مجھے اب بھی یاد آیا، بلکہ مجھے تھوڑی دیر پہلے یہ بات یاد آ گئی کہ آپ نے کچھ کہا تھا مفکورہ میں اور یہ وہ باتیں جو آپ نے پختوں میں کہی تھی کہ جب یہ لوگ مذہب کا استعمال کرتے ہیں تو یہ مذہب کے ساتھ ہی زیادتی کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ جب ہم نے سوات ریاست کے بارے میں بات کی، ہم ان پر تنقید کر سک اس. اچھا، میں آپ سے آپ کو ایک اور بات بھی اس سے آپ نے یاد دلایا. پلیز اگر آپ اپنا ہوں. کوشچن جی جی. یاد رکھ سکیں. جی جی. یہ نہیں ہے کہ ہماری سوسائٹی صرف جو ہے نا سیکولر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا مذہب بھی بہت سیکولر ہے. I would want to like لکم expand this دینکم point a ولی bit. دین. Uh-huh. لکم دینکم ولی دین. لا اکراہ فی الدین. اور پھر ابھی میں مثال دیتا ہوں. ابھی جو پریکٹس ہے تیری کو سائڈ پہ ذرا رکھ. See. شیکسپیئر نے کہا تھا کہ ایون دا ڈیول gives references to the Bible Yes. if it serves their purpose. Yes. تو حوالہ مقدس کتاب کا ایون شیطان بھی دیتا ہے Yes. اس کو کرنے کے لیے. Yes. تو میں ایک بات آپ سے یہ کہہ دوں کہ ابھی جہاد کی جب بات ہوتی تھی تو جہاد کا حکم قرآن میں بھی ہے، یا حکم اگر حکم یہ علماء بھی اس کو جو ہے نا پروموٹ کرتے تھے. Yes. اور اب طالبان کی حکومت کابل میں آئی ہے. طالبان کی حکومت نے انٹرنیشنل جہاد پہ، گلوبل جہاد پہ پابندی لگائی. اور ابھی ایک بہت بڑے عالم کو، غزنوی صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے صرف اس لیے کہ وہ جہاد کی باتیں کرتا تھا، گلوبل جہاد کی، اور پاکستان میں جہاد کی. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جو دوحہ ہوا، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ دوحہ کے لیے انہوں نے جو ایکسکیوز بنائی ہوگی یا جو پریٹیکسٹ ہوگی وہ صلح حدیبیہ ہوگی. Yes. Yeah. اب مولانا فضل الرحمان نے ابھی کہا کہ آنر کلنگ اسلام کے خلاف ہے، لیکن کیا کریں، یہ ہمارے لوگوں کا کلچر بھی ہے. تو اسلام لوگوں کے کلچر کو مطلب اس کا احترام کرتا ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ میں Yes. ابھی Yes. انٹرویو. تو اگر کلچر کا احترام آ گیا، اور ایسی بات بھی نہیں ہے، معمولی بات نہیں ہے کہ جہاں پر ہم لباس کی بات کرتے ہیں یا غمی شادی کو کس طرح آرگنائز کرنے کی بات کرتے ہیں، اس کلچر کی بات نہیں کرتے ہیں. The culture of legitimizing or justifying the murder of someone in the name of honor. کسی کی Yes. زندگی لینا، اتنی اہم بات کو مولانا فضل الرحمان صاحب جسٹیفائی کرتے ہیں ان دا نیم آف کلچر. وہاں پر مذہب پھر بھول جاتے ہیں Yes. کہ مذہب کیا کہہ رہا ہے. نہیں یار، یہ ہمارا کلچر اسلام کے خیر.
اچھا اسلام جو ہے نا، یہاں پر یہ کیا ہے؟ یہاں پر آپ نے تو صریحاً قرآن کے احکامات کو یا اسلام کے اس کو کیا. اسلام کو اگر ہم دیکھتے ہیں اوور دا 23 ایئرس، یہ ایک ایوالو ہوا مذہب ہے. اور یہ جو انٹرپریٹیشنز ہیں ہم کرتے ہیں، ہمیں بہت زیادہ سپیس دیا گیا ہے کہ لوگ جو پریکسس جسے ہم کہتے ہیں، ایک تھیوری ہوتی ہے اور ایک پریکسس عمل. یس یس عمل کے لیے بہت کچھ چھوڑا گیا ہے. آپ نے کس طرح حکمران کو لانا ہے، کس طرح اس کو ہٹانا ہے، کوئی طریقہ کار نہیں ہے. حکومت کا سٹرکچر کیسے ہونا چاہیے، کوئی طریقہ کار نہیں ہے. بس طریقہ یہاں پر ڈیموکریسی کفر ہے، وہاں پر سوری حلال ہے. کابل میں یہی دیوبندی بیٹے ہیں کفر ہے. یہی دیوبندی پھر جو ہے نا ہندوستان میں بیٹے ہیں، وہاں پر سیکولرزم یس ٹھیک ہے. یس بالکل. وہاں کی جو محتمم ہے دیوبند کے، جو وائس چانسلر ہم کہتے ہیں، تو وہ صاحب جو ہے نا کہتے ہیں کہ سیکولرزم ہوگی. یس آج کے دور کی تو ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ اسلام از ویری فکسڈ کوڈ آف. میں سمجھتا ہوں کہ اٹس اے ویری آرگینک کوڈ یس اور کیپیبل آف جو ٹائم کی ایگزیجنسیز ہوتی ہیں، کنٹیکسچوئل ایگزیجنسیز ہوتی ہیں، تو اس میں آپ کے لیے بہت زیادہ سپیس ہوتی ہے. یہ تو کچھ لوگ جن کا سیاسی فائدہ ہے، اور وہ پھر جو ہے نا اسلامائزیشن کی بات کرتے ہیں. اور اسلامائزیشن جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ خود مذہب کے ساتھ کیوں ہم حکمران کی، ہم خدا کی مذہب کو فالو کریں گے، ہم حکمران کی مذہب کو فالو نہیں کریں گے. آج ہمارا حکمران سے فار انسٹنس اگر دیوبندی آ گیا تو ان کا مذہب ہم فالو کریں گے. اگر ایران میں پھر شیعہ حکمران آ گیا تو ان کا مذہب ہم زبردستی فالو کریں گے. پھر اگر جو ہے نا کوئی اور حاکم ہے کہیں پہ، تو پھر اس کا جو انٹرپریٹیشن ہے، جو تفسیر ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اسٹیٹس کو سیکولر ہونا چاہیے. سوسائٹیز جو ہے نا وہ ریلیجیس ہوتی ہیں، اور ہونے دو، رہنے دو، کوئی یس مسئلہ نہیں ہے. یس. تو یہ مسئلہ ہے. آپ نے یہ وہ وجہ تھی جو یہ ہی وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے میں آپ سے یہ مکالمہ اردو میں کرنا چاہتا تھا، تاکہ ہم پختونوں، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ہم پختونوں کے بارے میں وہ بہت ہی کلونیل پرسپیکٹیو ہے. لائک ہمیں اس طرح دیکھا جاتا ہے کہ ایک بہت ہی سمپل سوسائٹی ہے، اس میں یا تو دہشت گرد ہے یا پوٹینشیل دہشت گرد ہے، یا ایکسٹریمسٹ ہے یا پوٹینشیل ایکسٹریمسٹ وہ ہے. بات مجھے یاد آ گئی، وہ بات مجھے یاد آ گئی. یس. آپ دیکھیں پورے پنجاب میں، پنجاب واحد صوبہ ہے جہاں پر کوئی آرگنائز اسٹرانگ موومنٹ سیکولرزم کے لیے نہیں چلی ہے. یس نہ کوئی اسٹرانگ ویل آرگنائزڈ فورس ہیں، مارکسسٹ انٹلیکچوئلز اور سم یس لبرلز sitting in universities. آرگنائز اسٹریٹ تحریکیں اگر سیکولرزم کی چلی ہیں، وہ تو ہماری سرزمین سے چلی ہیں. یس یا تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو ہے نا ایسے ہیں؟ یہ بہت زیادتی کرتے ہیں. یا یہ ہاں، بہت ایسے ہم زیادتی کرتی بالکل ہے. انکار نہیں کرتے ہیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم ٹھیک ٹاک مسلمان ہیں، دوسرے لوگوں کے مذہب کا احترام کرتے ہیں، اور اپنی مذہب کا obviously احترام کریں گے چونکہ ہمارا مذہب ہے. یا اور یہ بات اس سے مجھے یہ بات بھی یاد آ گئی کہ ونس اگین میں یہ مکالمے اردو میں کرنا چاہتا تھا. وہ یہ کہ ہمارے پختونوں میں مثال کے طور پر، جس کو میں روخان فکری کہوں گا، میں روشن خیالی ہی کہوں گا، یہ جو موجود ہے یہ بالکل مختلف قسم کی ہے. مثال کے طور پر ہم اگر باچا خان کو پڑھتے ہیں، جس طرح میں نے آپ کو سنا، جس طرح ہم دوسرے لوگوں کو سنتے ہیں، وہاں آپ کو مذہب سے نفرت نہیں ملتی. کہ لائک جس طرح فرینچ ریولوشن، اور یہ ایک ڈفرینٹ قسم کی چیز ہے. تو جب وہاں پر لوگ بیٹھتے ہیں اور اس طرح سمپلسٹک پرسپیکٹیوز بناتے ہیں، یا جب ہم سیکولرزم کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو وہ ایک الگ قسم کی چیز ہے جو ہم مثال کے طور پر باچا خان سے لیتے ہیں. اور آپ نے جب نان مسلمز وغیرہ کے بارے میں بات کی، تو میں آپ سے سوات کے بارے میں یہ بات کہنا چاہتا تھا کہ یہاں پر سکھوں سے میں نے خود بات کی ہے، میں نے خود ان کو سنا ہے. ان کی آبادی میں کمی بھی آئی ہے، لیکن جو یہاں پر ہے وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں سوات اسٹیٹ کی جو رولر تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کیوں جا رہے ہو یہاں پر جب پارٹیشن اور اس قسم کی وہ حالت جب بن رہی تھی، آپ تو یہاں کی ہو، یہ زمین آپ کی ہے یہاں پر. لائک وہ ان کو اون کر رہے تھے، ان کو سیکیورٹی دی گئی تھی. جس طرح آپ نے خدائے خدمتگار تحریک کے بارے میں بات کی،
ہم وہ بھی ایک سیکولر لائک سیکولر دس از دا ورڈ وی وڈ یوز. اور آپ یہ بات بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور لوگوں کو اس پر توجہ دینی چاہیے کہ یہاں سے جو لیفٹ تحریک پاکستان میں اٹھی ہے وہ بھی خیبر پختونخوا میں اٹھی ہے. مثال کے طور پر ہش نگر مضبوط تھی بہت زیادہ. اب تو یہ مزدور کسان تھا. ہوں اور پھر نیپ جو تھا، اس کے بعد جو ہے نا مطلب ابھی عوامی نیشنل پارٹی، دوسرے جو ہمارے نیشنلسٹ آرگنائزیشنز ہیں لائک پی میک ہے، ڈی ایم ہے، ابھی یہ جو پی ٹی ایم ہے، یہ سارے سیکولر ہیں، سیکولر اپروچ رکھتے ہیں. تو ہمارے یہاں سیکولر تنظیمیں بھی بہت اسٹرانگ ہیں. ایک طرف سے اگر ریاست کی پیٹرنائزڈ ریلیجیس ایکسٹریمسٹ ہیں، تو دوسری طرف سوسائٹی کے اندر ایک مضبوط ریزسٹنس رہی ہے، پچھلے یس 100 سال سے رہی. ہوں آرگنائزڈ ریزسٹنس کی میں بات کرتا ہوں. ہوں اگر یہ ریاست کی جو کوورسو ریپریسو اپریٹسز اور ایڈیولوجیکل اپریٹسز ہمارے خلاف استعمال نہ ہوتی، تو ہماری سوسائٹی کا یہ جو ابھی نظر آ رہا ہے اس طرح نہ ہو. یا یا میں آپ سے ایک اور سوال پوچھنا چاہ رہا تھا. قبائلی اضلاع اور اس میں پارٹیشن اور ان سب چیزوں کو کس طرح ایکسپیرینس کیا گیا تھا؟ وہ جب آئی تھنک جناح صاحب آئے بھی تھے وہاں پر، تو ان سب کے بارے میں اگر آپ کچھ کہہ سکیں کہ یہ لائک اگر ہم پارٹیشن اور ان سارے واقعات کو ایک قبائلی اضلاع کے پرسپیکٹو سے دیکھیں تو وہ کس طرح ہوگی؟ دیکھیے، قبائلی اضلاع جو تھیں ان کو تو اسٹیٹ آرڈر سے بالکل باہر رکھا گیا تھا. ہوں پارٹیشن جب ہو رہی تھی نہ ان سے کوئی پوچھا گیا ہے ان لوگوں سے. یہ جو کہتے ہیں کہ یہاں پر ریفرینڈم کرائی، وہ تو کچھ 5-6 اضلاع میں پشتونوں کی ہوئی ہے، نہ ان سے اوکے. کسی نے پوچھا ہے. ہوں اور برطانوی ریاست سے لے کر پاکستانی ریاست تک، چونکہ ریاست نے، میں نے آپ کو کہا کہ اسٹیٹ نے یہاں کی جو ٹرائبلزم ہے اس کو انٹیکٹ رکھا. اسٹیٹ نہیں آئی. جو روٹین لائف ہوتی ہے لوگوں کی، تو اس میں اسٹیٹ غائب تھی. وہی جو قبائلی طریقہ کار ہیں، مطلب ہماری جو اسٹیٹ میں جو لیجسلیشن ہوتی ہے، ایگزیکیوشن ہوتی ہے، ایڈجوڈیکیشن ہوتی ہے، ہمارے ہاں جو ریشنل، ہم کہتے ہیں ریشنل آرڈر اس کو کہتے ہیں. جو ٹریڈیشنل آرڈر ہیں اس میں کیا تھی، کسٹمز تھے. ہمارے قانون کا رول وہ پلے کرتی ہے. اور کسٹمز کے ساتھ پھر ایگزیکیوشن کے اپنے طریقے تھے، اور ایڈجوڈیکیشن کے لیے ہمارے وہ جرگا سسٹم ہوا کرتا تھا. تو ہم بالکل ریاست سے نہ بلد بھی ہمیں رکھا گیا کہ ہوں ریاست بھی ایک چیز ہوتی ہے. اور ریاست ایز این انسٹرومنٹ، ایز این انسٹیٹیوشن، in comparison with tribalism, state is more efficient. ہوں تو وہ اسٹیٹ ہم نے روٹین لائف میں نہیں دیکھی. We were least concerned with what the state is thinking and doing because we had been kept into isolation. میں اکثر کہتا ہوں کہ we were kept frozen in ہوں time deliberately. تو ہماری سوسائٹی کو تو فریز کر کے رکھا گیا تھا نا. جی. اسی وجہ سے we were not very much concerned about whether it is Pakistan or Hindustan or Indian colonialism or even Pakhtunistan. We were least concerned about these things because such kind of political discourses, they were not allowed in these tribal areas. No association was allowed in these tribal areas since 2011, sorry, till 2011. Right to assembly was not there. تو پھر جو ہے نا people were just concerned about their instinctual and routine life, and they would be dealing with it through their tribal apparatuses or tribal tools. تو ہم پہ زیادہ فرق نہیں پڑتا تھا زیادہ. Yeah, these are like very important points for me. مطلب آپ نے کہا کہ ریفرینڈم صرف کچھ ہی اضلاع میں ہوا تھا اور یہ پوری، اب جب کہتے ہیں کہ پورے خیبر پختونخوا میں ریفرینڈم ہوتا تو اس طرح کچھ بھی نہیں ہوا تھا.
हमें deliberately state order से या दूर रख के, so we were not concerned about what is happening over there. या तो जरगे के हवाले से तो मतलब ज़ाती तौर पर जो सवालात अक्सर उठाए जाते हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे वो ज़्यादा फैसिनेट नहीं करते। वो एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव से हर चीज़ को देखा जाता है कि ये जरगे कामयाब नहीं होते वगैरह वगैरह। तो मैं तो पर्सनली देखता हूँ कि ये एक बयानिया इनके ज़रिए आता है, विच इज़ लाइक वेरी गुड। आप किस तरह देखते हैं ये जो? मैं समझता हूँ कि ये एक प्रोसेस का हिस्सा है, हम्म। और स्लोली एंड ग्रेजुअली, वो कहते हैं ना कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। यस। लोगों को मायूस नहीं करना है, शुकूक को शुबहात को फरोग नहीं देना है। और मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा जो हुआ है, आई होप इस दफ़ा ये हुआ है कि जो कमेटी है वो बनेगी, मतलब एपेक्स लेवल पे, जो मरकजी लीडरशिप है, जिनका वोट बैंक है इधर, एंड दे आर कंसर्न्ड अबाउट इट पीपल, स्पेशली जमीयत उलमा, हम्म। अवामी नेशनल पार्टी. These are like, very strong organizations over here, and you can rightly say that they are हम्म। specific यस। political party. तो ये लीडरशिप, लोग तो अभी मोबिलाइज हो चुके हैं। कल मैंने उस जगह में भी ये बात की, लोग मोबिलाइज्ड हैं। और जो लोकल लीडरशिप है मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज की, से फॉर इंस्टेंस बाजवड़ में आप देखें, शाहबुद्दीन खान है, चटान साहब हैं, एक मुस्लिम लीग का है, एक पीपल्स पार्टी का है, अवामी नेशनल पार्टी को तो आप देखते हैं, मौलाना हम्म। खान देव शहीद किया गया यस। इसी बात पे। और इस तरह दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, खैबर में भी अगर यही देखें तो अ, एक नुक्ते पे, अमन के नुक्ते पे यस। ये अलायंसेस बनी है। तो अब इन अलायंसेस को सूबे के लेवल पे लेके आना और मरकज के लेवल पे लेके आना, यस। और मेरा यही पे फोकस था कि और इश्यूज को ना करें। अभी मर्जर को अगर उसमें डाल दें तो मर्जर तो एएनपी सपोर्ट कर रही है, जमीयत उलमा उसके अपोजिशन में है। यस। या अगर हम कुछ और इश्यूज लेके आए तो शायद उस पे हमारे इख्तिलाफात हों। यस। तो बेहतर ये है कि सिर्फ इसी एक नुक्ते को अभी हम, वो कहते हैं कि जंगल में जब आग लग जाए तो सारे जानवर, शेर हो या हिरन हो, वो अपने इख्तिलाफात बुला के एक ही तरफ, एक ही जानिब दौड़ते हैं, या उनकी एक ही फिक्र होती है कि ये आग किसी तरह से बुझ जाए, फिर आगे हम सियासतें भी करेंगे, आपस में इख्तिलाफात भी रहेंगी। लिहाजा सिर्फ इस एक नुक्ते पे अगर, और ये जो हमारे मशरान होंगे, ये स्टेट और अवाम के दरमियान, और फिर अगर जो भी पॉलिसी होती है रियासत की, वो भी वाजे हो जाएगी। यस। अगर वाकई ये फ्रैंकनस्टीन मॉन्स्टर है, लोगों की जो ट्रस्ट डेफिसिट है, मोस्ट प्रोबेबली इसको स्लोली एंड ग्रेजुअली रिस्टोर किया जा सके। अगर अफगानिस्तान के साथ बात करनी है जरगे की सूरत में, हम सरकारी जरगे जो हुए थे, जो जनरल बाजवा और जनरल वो दूसरा क्या था यहाँ पर, हम्म। और कमांडर आईएसआई का वो जनरल फेज, और कुछ उसके सिविलियन जो इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं, आलायकार, यस। उन वो मिल के खुफिया अगर मुज़ाकरात करते हैं, अगर जर्गे करते हैं, अगर रीसेटलमेंट करते हैं, तो नतीजा तो यही निकलेगा। हम कहते हैं कि ट्रांसपेरेंट पॉलिसी के लिए जरूरी है कि वो उन कुवतों के, ख्वाह वो पार्लियामेंट में है या नहीं, ख्वाह वो हुकूमत में है या नहीं, उनके हाथों बने या उनके साथ मिल के बने, और आगे जो भी करना है उनके साथ मशवरे पे करें। तो फिर ये हो सकता है कि यहाँ पर अमन के लिए हम हम्म, बढ़ सके। नहीं तो रियासत और अवाम का ये जो स्किज्म है, जो यस। खलीज है, उसका फायदा दो तरह की कुव्वतें उठाएंगी, एक रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट, और दूसरा जो पश्तून रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट हैं, उनको फायदा होगा। यस। और ये फिर जो है ना, हम डरते हैं कि ये लोग अगर, अभी तक मैं अक्सर कहता हूं कि पाकिस्तान में, यमन, तुनीसिया,
یا جو اس طرح کے حالات اس لیے نہیں بنے، سیریا جیسے حالات یا افغانستان جیسے حالات، کہ یہاں پر آرگنائز سول سوسائٹی ہے انکلوڈنگ دا پولیٹیکل پارٹیز، اور لوگ ان کو دیکھتے ہیں وہ بالکل کیا کرتے ہیں لوگ. لیکن اگر بالکل. یہ لوگ ان سے مایوس ہو گئے، مولانا فضل الرحمان سے، اور وہ اگر سینٹ کی جس گیم میں بیٹھے ہوں اور امن کا نہ سوچیں، تو پھر یہ لوگ بدزن ہو کے یہ ایکسٹریمسٹ قوتوں کے ہاتھوں لگ سکتے ہیں. یس تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ لیڈ کریں یہ یس جو اپرائزنگ ہے فار پیس، یہ جو پاپولر اپرائزنگ ہے فار پیس، اس کو میچور پولیٹیکل پلیٹ فارمز اگر لیڈ کریں اور اس کے لیے ایک پرماننٹ باڈی ہو، یس. جیسے کہ یہ کمیٹیاں بنی، تو یہ امکان ہے کہ slowly and gradually we will be able to counter this menace. یا میں نے آپ کی باتیں سنی تھی. میں اینڈ لائک دس واز اے ویری گڈ آئیڈیا کہ یہ جو ہم نے اس کو پراپرلی چینلائز کرنا ہے صوبے کے لیول تک اور پھر اسٹیٹ کے لیول تک. اور آئی تھنک یہاں پر ہم بلوچ جو نیشنلزم ہے اس سے بھی کچھ سیکھ سکتے ہیں. جرگے میں جو ایک اور چیز مجھے محسوس ہوئی تھی وہ یہ کہ جس طرح آپ نے کہا کہ ہمیں آئسولیٹڈ رکھا گیا تھا، اور بھی جو پختون تھے ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ ان قبائلی اضلاع میں مثال کے طور پر کیا ہوتا ہے. تو Yeah, آپ کو یہ correct. محسوس نہیں ہوتا کہ ان جرگوں کے ذریعے لائک کچھ لوگ ہیں جو ان کو بہت نیگیٹو دیکھتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ اس میں پازیٹیو چیزیں بہت ہے. اگر یہ جرگے ہوئے ہیں تو سب لوگ اکٹھے ہوئے ہیں اور سب لوگوں نے اپنی پرسپیکٹیو ایک سامنے رکھی ہے. پولیٹیکل ڈسکورس، ایک پاپولر ڈیبیٹ، ڈیلیبریشن، اور ایشوز کو پولیٹیسائز کرنا، یہ بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے ان جرگوں کا. یس. یہ آپ یا. دیکھتے ہیں ہم پچھلے 3 دن سے سبھی لگے ہیں اس پہ بات کر رہے ہیں. یس. تو دس از لائک a good step towards or in the right direction. یا اور اس والے سے میں آپ سے لاسٹ کویسچن پوچھنا چاہتا ہوں. اگر آپ مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ بھی یہ سمجھے کہ اس وقت یہ سوال نہیں پوچھنا چاہیے لیکن پھر نہیں بھی نہیں، go ahead please, go ahead for یا any ہم question. ہم نے جب وہ مکالمہ شروع کیا تو ہم نے قبائلی اضلاع کے بارے میں بات کی، ہم نے اسلامائزیشن کے بارے میں بات کی، ہم نے سوشل کویسچن کے بارے میں بات کی، ہم نے ریاست کے جو انسٹرومنٹ ہوتے ہیں ان پر بات کی، اس علاقے کو کس طرح رکھا گیا تھا ہم نے اس پر بات کی. لیکن اب کچھ لوگ ہیں جو امن کے بارے میں تو آواز اٹھاتے ہیں لیکن وہ پھر مرجر پر فوکس کرتے ہیں کہ یہ مرجر واپس ہونا چاہیے. وہ یہ بہت سوچ زیادتی کرتے ہیں. بس میں بھول نہ یا جاؤں، فضل الرحمان صاحب نے کچھ دنوں پہلے بھی کہا، یا اور یہ کل وہاں پر بیٹھ کے بھی ان کے کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ دیکھو ہم تو کہتے تھے کہ مرجر نہ کرو، یہ بربادی ہے. بھائی آپ مرجر سے پہلے یہ ساری چیزیں شروع ہوئی تھی. یس میں نے کہا نا کہ پولیٹیکل بلیک ہول تھا. یس. اس پولیٹیکل بلیک ہول میں وہ جو کہتے ہیں نا، یہاں پر سنگ مقید ہوں اور سگ آزاد، کہ پتھروں کو باندھا گیا ہے. یس. یہ شیخ سادی کا شعر ہے لیکن فیض نے اس کو پھر جو ہے نا ترجمہ کیا ہے. اور میرے خیال میں اجمل خٹک صاحب نے بھی اس طرح کچھ کہا ہے کہ جہاں پر ہم ایسے دیش میں رہتے ہیں کہ جہاں پر پتھروں کو باندھا گیا ہے اور کتوں کو چھوڑا گیا ہے، کھلا یس. چھوڑا گیا ہے. یس. تو یہ مسئلہ ہے بنیادی. تو کچھ لوگ اگر اس قسم کی باتیں کرتے ہیں جس سے وہ تمام سچویشن پھر ریوائیو ہو سکتی ہے اور جو تھوڑی بہت پروگرس ہوئی تھی وہ واپس ہو سکتی ہے، تو ان لوگوں کو ہم سیریسلی کتنے لے سکتے ہیں کہ لائک دے آر سیریس اباؤٹ امن؟ ہم ان کو سیریس کس حد تک لے سکتے ہیں؟ نہیں، میرے خیال میں وہ امن کے بارے میں تو وہ میں ان کی سیریسنس پہ شک نہیں کرتا ہوں. ہوں. آ، اب مجھ سے کسی نے پوچھا تھا بہت شروع میں جب کابل کا فال ہوا، تو میں نے کہا کہ پاکستان اسٹریٹجک ڈیپتھ ڈھونڈ رہا تھا، ہوں. لیکن یہ پاکستانی ریاست کے لیے اسٹریٹجک ڈیپتھ نہیں ہوگی، بلکہ پاکستان کے جتنے مفرور لوگ ہوتے ہیں اور اینٹی پاکستان ایلیمنٹس ہوتی ہیں، یہ ان کے لیے اسٹریٹجک ڈپ بنی ہے، یس. پاکستان کے لیے نہیں بنی ہے. یس. یس اینڈ ڈیفینیٹلی. پاکستان ول ہیو ٹو فیس دا میوزک. یا. تو وہ فیس کر رہا ہے. یس. اب آپ کا کویشچن کیا تھا ایگزیکٹلی؟ مطلب یہ جو مطلب فضل الرحمان یہ جب مرجر. ہاں، تو میں اس کو سیریسنس پہ شک نہیں کرتا ہوں. ہاں، اس کے لیے سیاسی فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے نا کہتا ہے کہ انڈو کرو، اور یہ ویسے جو ہے نا بہانے ہیں. یہ ٹیررزم تو
मर्जर से बहुत पहले शुरू हुई थी। हम्म। वहां पर कोई बात नहीं कर सकता था इसके खिलाफ। अभी मर्जर हुई है तो लोगों को राइट टू एसोसिएशन मिल गया है, यस। राइट टू असेंबली मिल गई है, वो यस। नहीं था उससे पहले। यस। राइट टू थिंक एंड स्पीक, ये मिल मिल चुकी है, बोलने की आजादी है। और वहां पर अदालतें आ गई हैं। पहले तो मुझे पिए उठा के रख देता। देर वॉज नो सच थिंग लाइक जिसे हम कहते हैं हैबियस कॉर्पस यस। लीगल टर्म्स में। हद से बेजा में आपको महीनों सालों रखा जा सकता था। यस। तो अ, वही मैं बात करता हूँ आपसे कि जहाँ पे संघ मुकय्यद हैं और संघ आजाद, तो वहां पर ब्लैक होल इसलिए था कि बात करने वालों को जेल में डालना, या। क्योंकि कोई अदालत नहीं था, कोई जो है ना एसोसिएशनल राइट्स नहीं थी। लोगों को मुनज़्ज़म करना, ऑर्गेनाइज करना, मोबिलाइज करना, देयर वाज नो सच थिंग, यू डिडंट हम्म। हैव दीज राइट्स। तो कैसे आप कह सकते हैं ये अमन के जो नारे अभी उठते हैं ना, और लोगों को इतने वो है, करेज मिली है, ये मर्जर की वजह से मिली है। यस। तो मैं कहता हूं कि अगर 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 मैंने कहा कि गालिब इम्कान है कि नहीं कर सकते हैं, हम इसको इंस्टीट्यूशनलिज्म में कहते हैं कि चीजें पाथ डिपेंडेंट होती हैं, एंड वंस यू टेक अ स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशनल स्टेप, देन यू कांट विथड्रॉ इट, यू कांट अनडू इट सो हम्म। इजीली। उसको अनडू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे हम्म। लोगों की जहनों में शकूक पैदा करना, और ये अपनी सियासत के लिए ठीक बात नहीं रहेगी। मौलाना फजल रहमान साहब या दूसरे लोग जो हैं, वो अगर मतलब अपने डीआई खान में इस तरह का निज़ाम नहीं चाहते हैं, या बाकी पाकिस्तान के लिए नहीं चाहते हैं, तो मेरा मेहरबानी करें। ये सारे लोग कबायली रहे हैं, कबायलियत से किस तरह निकलेंगे, ये तो तारीख में सारी अक़वाम या निकली हैं या निकलने की कोशिश कर रही हैं। यस। और मौलाना फजल रहमान हमें कहते हैं कि नहीं, हमने वापस उसमें जो है ना जाना है, तो इट विल बी ज्यादती होगी लोगों के साथ। फोकस करना चाहिए अमन पे। अमन जो है ना खराब हुआ है, इसलिए नहीं हुआ है कि मर्जर हुई है। यस। या सरा वो वजूहात इसमें मौलाना फजल रहमान साहब की जो 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 पॉलिटिक्स है, उससे मतलब तारीख में याद रखा जाएगा कि किस तरह उन्होंने सपोर्ट किया इन एलिमेंट्स को, उनका माउथ पीस रहा। और अभी जो है ना, उनके लिए भी खतरा। एक प्रिडिक्शन मैंने ये की थी यस। कि मैं देख सकता हूँ कि जमात इस्लामी और जमीयत उलमा इस्लाम और जितने भी इस्लामिस्ट एलिमेंट्स यहाँ पे हैं पाकिस्तान में, इनका और जो मिलिटेंट इस्लामिस्ट हैं जैसे तालिबान और ये, इनका मुंगा बरतई डगारा बवाही, हम्म। इनका क्लेश होगा। यस। इसलिए होगा कि अब मौलाना फजल रहमान यहाँ पर वोट लेते हैं, कल अगर इनकी हुकूमत होगी, तालिबान तो ना पाकिस्तान के इस निज़ाम को मानते हैं ना जमिया। और आपको देखते हैं यस। कि मौलाना फजल रहमान पे कितने हमले हुए, यस। कितने कि ये जमहूरियत में हिस्सा लेते हैं, ये गुमराह है नऊजुबिल्ला। तो हम कहते हैं कि भाई ये मजहब को जब इंस्ट्रूमेंटलाइज करते हैं, फिर आपस में भी आप लड़ेंगे। यस। आप आपस में लड़ गए। और मौलाना फजल रहमान साहब के लिए मतलब ये हकीकत में खतरा बन चुका है सबके लिए। मैंने जो आपको बताया कि जंगल में आग लगी है, हिरन और शेर और दूसरे, इन सब की पहली प्रायोरिटी ये है कि ये आग बुझ जाए। फिर मर्जर के क्या करना है, क्या नहीं करना है, लोकल गवर्नमेंट्स का क्या करना है, वो बात की बातें हैं, लेकिन इस यस। पे फोकस रखें। और बाकी इख्तलाफात अपनी जगह पे। और तो ये अगर आप इस पॉइंट को, मतलब मौलाना फजल रहमान खुद भी इस्लाम पर सियासत कर रहे हैं, आपने भी वो कुछ देर पहले इस मुकालमे में इस्लाम के बारे में बात की और सियासत के बारे में, मतलब एफसीआर, और जब मर्जर नहीं हुआ था तो यहाँ पर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और इस किस्म की चीज़ें थी। तो इस्लाम में इन चीज़ों की मेरे ख्याल से इजाज़त नहीं है, लेकिन मौलाना फजल रहमान बिल्कुल नहीं साहब फिर है, भी इन चीज़ों को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते है। हैं। इस्लाम में तो कहते हैं कि बाप बेटे के काम नहीं, यस। मतलब उसकी जो गुनाह है उसमें नहीं पकड़ा जाएगा, बेटा बाप के। या। और ये जो ट्राइबल सिस्टम होती है उसमें तो कलेक्टिव, उसके दो यस। अहम पॉइंट्स होते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी कलेक्टिव होती है, ये हर यस। ट्राइबल सोसाइटी में होती है। और जो सिक्योरिटी है वो पर्सनलाइज्ड होती है। यस।
यस, डेफिनेटली, और डेफिनेटली। स्टेट आ जाता है, ये दोनों उलट हो जाते हैं। या। सिक्योरिटी कलेक्टिव हो जाती है हम्म। और रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअलाइज्ड हो जाती है। यस, यस, डेफिनेटली। तो ये फर्क होता है, और इस्लाम में भी यही, इस्लाम का हुक्म भी है और रूह भी है। हम्म। लेकिन मौलाना फजल रहमान के लिए वहां पर फायदे सियासी हैं, तो या। फिर तो इस्लाम का खुदा खैर या, करे। डेफिनेटली, डेफिनेटली। मैं अगर मौका मिले तो मैं चाहूँगा कि हम एक बार फिर अगर मुकालमा कर ले तो इस टॉपिक पर ही कर ले, एफसीआ और इस किस्म की। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त थैंक निकाला इस मुकालमे के लिए। आपका बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू, थैंक यू मास, थैंक यू।